السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ذیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں زی علی ٹی وی۔ دوستو، درلس الطغرل ڈرامہ سیریل ترکی کا ڈرامہ ہے۔ اس سیریل کو یکم رمضان المبارک سے پاکستان بھر میں ہمارے قومی ٹی وی چینل پی ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ درلس الطغرل ڈرامہ سیریل مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت عثمانیہ کے قیام اور اس کے عروج کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ ترکی کے اس ڈرامہ سیریل کو پوری دنیا میں بہت زیادہ شہرت مل رہی ہے، اور دنیا کے 150 سے زائد ملکوں میں اس ڈرامہ کو ترجمہ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ دوستوں، اس ڈرامہ کو بنانے کا مقصد مسلمانوں کو ان کے شاندار ماضی کی یاد دلانا ہے، جس خوبصورت ماضی کو ہم سب بالکل بھی نہیں جانتے۔ دوستوں، سلطنت عثمانیہ کے اوپر بنائے جانے والے اس ڈرامہ سیریل نے یہودیوں اور عیسائیوں کی راتوں کی نیند کو حرام کر دیا ہے، کیونکہ جن مسلمانوں کو ان عیسائیوں اور غیر مسلموں نے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فکشنل اور فحش موویز دکھا کر گمراہ کر دیا تھا، اس ڈرامہ سیریل نے ہمیں ہمارے سپر ہیروز کی یاد تازہ کروائی ہے، جنہیں ہم بھول کر سپائیڈر مین اور سپر مین جیسے فرضی لوگوں کو سپر ہیروز مان بیٹھے تھے۔ دوستو، نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والے ایک آرٹیکل میں اس ڈرامہ سیریل کو ایک خاموش ایٹم بم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور ان کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے حق اور سچ کے راستے پر چلتے ہوئے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو کیسے شکست دی۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے 1291 سے لے کر 1924 تک 600 سال تک سلطنت عثمانیہ کو قائم کیے رکھا، اور اپنی تلواروں کے ساتھ اس کا دفاع بھی کرتے رہے۔ لیکن دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ سلطنت ختم ہو گئی ہے تو کیوں اہل مغرب کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمیں سلطنت عثمانیہ کے آغاز، اس کے عروج و زوال تک کی کہانی کو سمجھنا پڑے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کا نام ان کی نسل یا قوم سے نہیں بلکہ ان کے پہلے سلطان عثمان غازی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ترک لوگ قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے، اور تمام قبیلے خانہ بدوش تھے، جو جہاں کوئی سبز جگہ دیکھتے وہاں نقل مکانی کر جاتے۔ انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا، جو باقی قبیلوں سے زیادہ طاقتور اور بڑا تھا۔ یہ وہی قبیلہ ہے جسے پہلی ایپیسوڈ میں دکھایا جا رہا ہے۔ اس قبیلے کا سردار سلیمان شاہ تھا، جس کا سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ کمزوری کا شکار تھے، منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے اور سلجوقی سلطنت زوال کا شکار تھی۔ لیکن اس کہانی میں موڑ تب آیا جب قبیلے کا سردار سلیمان شاہ انتقال کر گیا اور اس کا بیٹا الطغرل جانشین قرار دیا گیا۔ جی ہاں، یہ وہی الطغرل ہے جس کے گرد یہ ڈرامہ سیریل گھومتی ہے۔ دوستو، الطغرل غازی، بہادر، نڈر اور جنگجو تھا، جس نے اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اپنے قبیلے کا دفاع کیا۔ لیکن دوستوں، حالات یہ ہو گئے تھے کہ منگول ہر طرف تباہی پھیلا رہے تھے اور مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، اور چنگیز خان یعنی تاتاریوں نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا، اور مسلمان منگولوں کے آگے لگ کر بھاگ رہے تھے، کیونکہ اس صورتحال میں الطغرل منگولوں کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا، اور لہٰذا وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف روانہ ہوا۔ الطغرل کے ساتھ 400 کے قریب خاندان تھے، لیکن راستے میں انہوں نے دیکھا کہ دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ کسی ایک فوج کا ساتھ دینا چاہیے، مگر الطغرل کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ لشکر کس کس کے ہیں۔ چنانچہ اس نے کچھ سوچ کر جو فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور انہیں فتح نصیب ہوئی، جبکہ انہیں بعد میں معلوم ہوا کہ جس فوج کا انہوں نے ساتھ دیا تھا وہ سلطان علاؤ الدین سلجوقی سلطنت کی فوج تھی، جس کے بعد وہاں کے سلطان نے ان سے خوش ہو کر اناطولیہ کی مغربی سرحد الطغرل کو دے دی، اور اسی طرح انہیں اپنا ایک اتحادی بھی مل گیا۔ اور ویسے بھی الطغرل ایک جانباز، ایماندار اور وفادار انسان تھے، اور وہ علاؤ الدین کے ساتھ ہر بغاوت کے خلاف لڑتے رہے، لیکن خود کبھی بھی بغاوت نہیں کی، کیونکہ وفاداری ان کے خون کے اندر شامل تھی، اور وہ ہر مارکے پر سلطان علاؤ الدین کے ساتھ رہے۔ 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے صحیح معنوں میں خون کی ندیاں بہا دیں۔ اس نے جوانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا ڈالے، اور عورتوں اور بچوں کو قید کر دیا، جس کے بعد لگا کہ مسلمان کبھی بھی تاریخ کے اندر کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ لیکن پھر 1258 میں الطغرل کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا، جبکہ الطغرل کی شادی ایک مہمان آئی لڑکی حلیمہ سے ہوئی تھی۔ عثمان اخلاق، وفاداری اور ذہانت میں اپنے والد کے جیسے تھے، اور الطغرل کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی جانشین بنا اور مختلف جنگوں میں فاتح ہوتا گیا۔ لیکن دوسری طرف سلطان علاؤ الدین سلجوقی ایک جنگ میں شہید ہوئے تو ان کے بیٹے غیاث الدین کو بھی تاتاریوں نے مار ڈالا۔
جس کے بعد 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی، جس کے بعد عثمان غازی نے عقل مندی کے ساتھ مسلمانوں کو اپنے اپنے فتح کیے گئے علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت بنانے کا اعلان کیا۔ اور یوں دوستو عثمان غازی نے سلجوقی سلطنت سے بالکل علیحدہ عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رومیوں نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کیا، جو کہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے بعد عثمان نے ایک ایک کر کے ان کے تمام علاقے فتح کرنا شروع کر دیے۔ رومیوں نے بدترین شکست کے بعد تاتاریوں کو عثمانی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، جس کے جواب میں عثمان نے اپنے بیٹے اور اگلے سلطان اوہان غازی کو فوج کی کمان دے کر بھیجا، جنہوں نے تاتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ ان کی دوبارہ حملے کی جرت نہ ہوئی۔ سلطان عثمان کو موجودہ ترکی کے شہر بروسا میں دفن کیا گیا اور ان کے بیٹے ووہان غازی نے اس شہر کا محاصرہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا اور یہاں پر اسلام کی ترویج اور اسلامی قوانین کو نافذ کر دیا، اور یہ فتوحات کا سلسلہ یوں بڑھا کہ عثمانیہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیل گئی اور اس کا مرکز ترکی تھا۔ اس خلافت میں موجودہ دور کے مصر، بلغاریہ، یونان، مکہ، شام، اردن، فلسطین، ارمینیا اور عراق جیسے علاقے شامل تھے، اور یہ خلافت 1924 تک قائم رہی۔ لیکن 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے خلاف اتحادی فوجیں یعنی کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے زبردستی ترکوں کے سلطان کو گھیر کر ان سے ایک معاہدہ کیا کہ اگر اپنی سلطنت کو حملے سے بچانا چاہتے ہو تو امن کے لیے ہماری شرائط ماننا پڑیں گی، اور وہ شرطیں یہ 100 سالہ معاہدہ ہیں جسے معاہدہ ہے لوزان کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے پر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے دستخط کیے اور یہ 100 سالہ معاہدہ طے ہو گیا۔ دوستوں اس معاہدے کی مدت 2023 میں ختم ہو رہی ہے۔ اس معاہدے کی شرائط یہ تھیں کہ سلطان ترکی کے تمام وسائل سے دستبرداری کا اعلان کرے، ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، خلافت دوبارہ قائم کرنے پر پابندی لگا دی گئی، اور اس شرائط کے تحت ترکی اپنی سرزمین سے پٹرول نہیں نکال سکتا تھا، اور اس کی سمندری پورٹ کو بھی استعمال کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اور اتا ترک نے مسلمان ترکی کو ایک سیکولر ترکی بنانے کا کام شروع کر دیا، اور ہر طرف بے حیائی، شراب نوشی، مغربی کلچر عام ہونے لگا، اور ترکی یوں دین اسلام سے دور ہوتا چلا گیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو رجب طیب اردوان جیسا امت مسلمہ کا درد رکھنے والا لیڈر دیا، جس نے آج اس بگڑے ہوئے ترکی کو دوبارہ اسلامی ترکی کی جانب گامزن کر دیا ہے، اور 2023 بہت جلد آنے والا ہے۔ پھر ترکی دوبارہ اپنے ہر فیصلے پر خود مختار ہوگا، اور اپنی خلافت دوبارہ قائم کرنے پر اس پر کوئی بھی پابندی نہیں ہوگی، اور یہی وجہ ہے جس نے یورپ کی نیندیں حرام کر دی ہیں، اور انہیں یہ ڈر ہے کہ انہیں بھی رومیوں اور تاتاریوں کی طرح رون دیا جائے گا۔ لیکن افسوس آج کا مسلمان اپنی اس تاریخ کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتا، اسی لیے اس ڈرامہ کو ختم کرنے کے لیے یہ لوگ ہوچے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں۔ دوستوں مسلمانوں نے عثمانیہ سلطنت میں جنگیں بھی اسلامی اصولوں کے مطابق لڑیں، اور قیدیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ان لوگوں نے صرف ان علاقوں پر حملے کیے جہاں ظلم و زیادتی عام تھی، انہوں نے منگولوں کی طرح کھوپڑیوں کے مینار نہیں بنائے۔ اس خلافت میں بہت سے اچھے کام ہوئے، جن میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی توسیع جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں قابل ذکر ہیں۔ دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل زی علی ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کو لازمی پریس کریں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ تک آئندہ بھی آتی رہیں۔ ذیشان علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔